حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے دفن کیے گئے۔ اس جلیل القدر صحابی کا نام خالد بن ولید بن کلیب تھا۔ ان کی کنیت ابو ایوب تھی اور ان کا تعلق انصار کے قبیلہ بنو نجار سے تھا۔ ہم مسلمانوں میں سے کون ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناواقف ہو؟ اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے مکانات کو چھوڑ کر ان کے مکان کو اس وقت اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کے لیے منتخب فرمایا جب وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ان کے ذکر کو سارے عالم میں مشہور اور ان کے مقام کو ساری مخلوق میں بلند کر دیا، اور یہی ایک بات اس کے فکر کے لیے کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرنے کا واقعہ بہت دلچسپ ہے، جس کا ذکر سے دل کو خوشی اور لذت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سعادت کبریٰ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ کے رہنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آئے۔ انہوں نے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں عزت و احترام سے تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چند روز مدینہ کے قریب ایک بستی قباء میں ٹھہرے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک مسجد تعمیر کی۔ وہ پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے تقوی کے ساتھ رکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر نکلے تو یثرب، مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدینہ والوں نے اس کا نام مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر رکھ دیا کہ تمام بڑے بڑے سرداران کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ہر ایک کے دل میں یہ آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں قیام کرنے پر آمادہ کرنے کا شرف حاصل کر لیں۔ تمام سردار باری باری اونٹنی کے آگے کھڑے ہو جاتے اور اس کا راستہ روک کر عرض کرتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں قیام فرمائیں۔ ہم اپنی قوت و ساز و سامان اور کثیر افراد کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حفاظت کریں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک کو جواب دیتے، اسے چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہیں ٹھہرے گی۔ اونٹنی مسلسل چلتی رہی، سب کی آنکھیں اس کی طرف لگی ہوئی تھی، دلوں میں ایک ہی شوق تھا کہ کسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہو جائے۔ جب وہ اونٹنی کسی کے مکان کے سامنے سے گزر جاتی تو اس کے گھر والوں پر مایوسی و نا امیدی چھا جاتی اور ان کے بعد والوں کے دلوں میں امید کی شمع جگمگا اٹھتی تھی۔ اونٹنی اسی طرح ایک ایک کر کے مختلف گھروں کے سامنے سے گزرتی رہی اور لوگ اپنی اپنی محرومی پر خاموش ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، حتیٰ کہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے سامنے خالی پڑے ہوئے میدان میں پہنچ کر بیٹھ گئی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پشت سے اتر کر نیچے تشریف نہیں لائے۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد وہ ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھی اور آگے چل پڑی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی نکیل ڈھیلی چھوڑ دی۔ چند قدم چل کر اونٹنی مڑی اور واپس آ کر دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلی بار بیٹھی تھی۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ لپکے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامان اٹھا لیا اور اسے خوشی خوشی اپنے گھر میں اس طرح لائے جیسے دنیا کا سارا خزانہ ان کے ہاتھ آ گیا ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ کا بے ادبی کے خوف سے رات بھر جاگتے رہنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان 2 منزلہ تھا۔ انہوں نے اوپر کی منزل کو اہل خانہ کے ساز و سامان سے خالی کر دیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں قیام فرمائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نچلی منزل کو اوپر والی منزل پر ترجیح دی اور اسے اپنے قیام کے لیے پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی جگہ ٹھہرایا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا تھا۔ جب رات ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لیے تشریف لے جا چکے تھے
تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ بلائی منزل میں چلے گئے، لیکن جیسے ہی انہوں نے دروازہ بند کیا ان کے دل میں خیال آیا اور اپنی اہلیہ سے مخاطب ہوئے، تمہارا بھلا ہو، یہ ہم نے کیا کیا؟ کیا یہ بات مناسب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے اور ہم ان سے اوپر رہیں؟ کیا یہ بات ہم کو زیب دیتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چلیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وحی الہی کے درمیان حائل ہونا ہمارے لیے مناسب ہے؟ اس صورت میں تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اس وقت دونوں میاں بیوی سخت حیرانی اور پریشانی سے دوچار تھے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں۔ وہ دونوں رات بھر بے چین رہے۔ آخرکار ان کو اس وقت تھوڑا سا سکون میسر ہوا جب وہ اوپر والی منزل کے اس کونے میں سمٹ گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نہیں تھا۔ وہ دونوں وہیں لیٹ گئے۔ آخر چلتے تو بیچ میں چلنے کی بجائے کنارے کنارے چلتے تھے۔ صبح کو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آج رات میں اور ایوب رات بھر جاگتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات بھر ہم اس احساس سے بے چین رہے کہ ہم جس مکان کے اوپر منزل میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نیچے تشریف فرما ہیں، اور جب ہم چلتے تو حرکت کرتے ہیں تو دھول اور گرد و غبار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف کا سبب بنتی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور وحی الہی کے درمیان حائل نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی فکر اور پرواہ مت کر، کیونکہ لوگ بکثرت میرے پاس ملنے کے لیے آتے رہتے ہیں، اس لیے نیچے ہی رہنا میرے لیے زیادہ مناسب اور آرام دہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچنے کے خوف سے کمبل میں پانی جذب کرنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے ہوئے اوپر والی منزل میں ہی رہا، یہاں تک کہ ایک ٹھنڈی رات آئی۔ ایک ٹھنڈی رات کو ہمارا پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا اور اس کا پانی اوپر والی منزل کے فرش پر پھیل گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی اس کے پھیلے ہوئے پانی کو جذب کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت ہمارے پاس ایک ہی کمبل تھا۔ یہ پانی نیچے ٹپک کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پریشانی کا سبب نہ بن جائے، ہم نے اس کمبل میں پانی کو جذب کر لیا۔ پھر صبح کے وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر رہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے نیچے رہیں۔ پھر میں نے رات کو پیش آنے والا پانی کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر والی منزل میں منتقل ہو جانے کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری یہ درخواست منظور فرما لی اور اوپر کی منزل میں منتقل ہو گئے اور میں اور ایوب کے ساتھ نیچے آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تقریباً 7 مہینے تک قیام فرمایا، یہاں تک کہ جب اس زمین میں مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی جس میں اونٹنی بیٹھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو مسجد کے ارد گرد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کے لیے بنائے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوس میں رہنے لگے۔ کتنے اچھے اور شریف پڑوسی تھے جو ان دونوں کو میسر آئے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مہمان نوازی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان سے ایسی ہی محبت تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر کو اپنا ہی گھر سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرمی میں دوپہر کے وقت گھر سے نکل کر مسجد کی طرف آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر پوچھا، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس وقت گھر سے کیوں نکلے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بھوک کی شدت اور بے چینی کی وجہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میرے گھر سے نکلنے کا سبب بھی یہی ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے حجرے سے تشریف لائے اور ان دونوں حضرات سے دریافت فرمایا، آپ دونوں اس وقت کسی غرض سے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں؟ دونوں نے عرض کیا، واللہ
ہم سب اس بھوک سے بے چین ہو کر نکلے ہیں جس کو ہم اپنے اندر شدت سے محسوس کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں نے بھی اسی سے پریشان ہو کر گھر سے قدم باہر نکالا۔ اٹھیے میرے ساتھ چلیے۔ تینوں حضرات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ کوئی نہ کوئی چیز بیچ کر رکھتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وجہ سے تاخیر کرتے اور وقت مقررہ پر تشریف نہ لاتے تو وہ کھانا گھر والوں کو کھلا دیتے۔ یہ لوگ دروازے پر پہنچے تو حضرت ام ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل کر ان کے پاس پہنچی اور بولی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اصحاب کی تشریف آوری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی تشریف آوری ہماری عزت افزائی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، اے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن لی۔ وہ قریب ہی اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے۔ وہ یہ کہتے ہوئے تیزی سے لپکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا آنا ہمارے لیے بہت خوشی اور عزت کا سبب ہے۔ پھر انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری بے وقت کیسے ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت کبھی تشریف نہیں لاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ایوب انصاری تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ میں گئے اور اس میں کھجوروں کا ایک گچھا کاٹ لائے جس میں تمر، رطب اور بسر یعنی خشک تر اور نیم پختہ قسم کی کھجوریں لگی ہوئی تھی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، اسے کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے اس میں کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کبھی تشریف نہیں لاتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ میں گئے اور مینے میں سے کھجوروں کا ایک گچھا کاٹ لائے جس میں تمر، رطب اور بصر اور ہر یعنی خشک تر اور نیم پختہ قسم کی کھجوریں لگی ہوئی تھی۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، اسے کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ تم نے اس میں سے صرف پکی ہوئی کھجوریں ہی کیوں نہیں توڑی؟ انہوں نے کہا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں سے تمر، رطب اور بصر ہر قسم کی کھجور اپنے پسند کے مطابق تناول فرمائیں۔ اس کے علاوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بکری بھی ذبح کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ذبح کرنا ہے تو دودھ والی بکری مت ذبح کرنا۔ پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کا ایک سالہ بچہ لیا، اسے ذبح کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا، ایوب کی ماں، آٹا گوندھ کر ہمارے لیے روٹیاں پکا لو، تم بہت عمدہ روٹیاں پکانا جانتی ہو۔ اس کے بعد انہوں نے آدھا گوشت پکایا اور آدھے کو بھون لیا۔ جب کھانا پک کر تیار ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ساتھیوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت میں سے ایک ٹکڑا لیا اور اس کو روٹی میں رکھ کر فرمایا، اے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ٹکڑا جلدی سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے آؤ، اس کو کئی دنوں سے ایسا کھانا نہیں ملا ہے۔ پھر جب سب لوگ کھانا کھا چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روٹی، گوشت، تمر، رطب اور بصر، یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور پھر ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہی وہ نعمتیں ہیں جس کے متعلق قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ جب تم کو اس قسم کی نعمتیں ملیں تو تم انہیں کھانے کے لیے ہاتھ میں لے لو تو کہو بسم اللہ، اور جب کھانا کھا چکو تو اس دعا سے اللہ کا شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی و اصبحنا وانعم علینا وافضل، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں سیر کیا اور ہم پر اپنا انعام اور فضل فرمایا، احسان کا بدلہ احسان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کل ہمارے پاس آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احسان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پسند کرتے تھے کہ اس کے احسان کا بدلہ چکا دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن نہیں سکے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، ابو ایوب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ کل تم میرے پاس آنا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم میرے سر آنکھوں پر۔ جب دوسرے دن حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک کنیز جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتی تھی یہ کہتے ہوئے عنایت فرمائی، اے ابو ایوب انصاری، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ یہ جب سے ہمارے پاس ہے ہم نے اسے نہایت ہی نیک اور فرما بردار پایا ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنیز کے ساتھ حسن سلوک۔ وہ کنیز کو لیے ہوئے گھر لوٹے۔ جب ام ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو بولی، ابو ایوب یہ کنیز کس کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہماری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عنایت فرمائی ہے۔ یہ سن کر ام ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کتنا عظیم ہے عطا کرنے والا اور کتنا عمدہ ہے یہ عطیہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ کہا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو اس کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے۔ ان کی بیوی نے پوچھا کہ ہم اس کے ساتھ کون سا رویہ اختیار کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر پورا عمل کر سکیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حل پیش کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کرنے کی اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہو سکتی کہ اس کو آزاد کر دیں۔ حضرت ام ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی تائید کی اور کہا، آپ کی رائے بالکل صحیح ہے، آپ کو درست بات کی توفیق ملی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنیز کو آزاد کر دیا۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عام اور روزمرہ زندگی کے چند واقعات تھے، اور اگر آپ کو ان کی مجاہدانہ اور زمانہ جنگ کی زندگی کے واقعات دیکھنے کو موقع ملے تو یقیناً آپ حیران رہ جائیں گے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی ایک غازی اور مجاہد کی طرح گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک کسی غزوے سے پیچھے نہیں ہٹے جو مسلمانوں کو پیش آیا، سوائے اس کے کہ کسی دوسری جگہ پر ان کی تشکیل ہوئی ہو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدانہ طرز زندگی، وہ غزوہ جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری غزوہ تھا، جب حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں اپنے بیٹے یزید کی قیادت میں قسطنطنیہ کی فتح کے لیے فوج بھیجی تھی۔ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کافی زیادہ تھی۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال کے قریب تھی، لیکن یہ بڑی عمر ان کو یزید کی فوج میں شامل ہونے اور میدان جہاد میں ایک مجاہد کی حیثیت سے داخل ہونے سے نہ روک سکی۔ وہ فوج میں ایک عام سپاہی کی طرح شریک ہوئے، لیکن دشمن کے ساتھ جنگ چھڑے ابھی کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ ان کے اوپر بیماری کا ایسا شدید حملہ ہوا جس نے ان کو جنگ میں شرکت کرنے سے معذور کر دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آخری وصیت، ان کی شدید بیماری کی خبر پا کر امیر جماعت یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے آئے اور ان سے دریافت کیا، اے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کوئی خواہش ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کہتے کہتے میزبان ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری ہچکی لی اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسلمانوں کی جماعت کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ ابو ایوب کی وصیت یہ ہے کہ دشمن کی زمین میں اندر تک گھس جاؤ اور مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاؤ اور میری لاش کو قسطنطنیہ کی دیواروں کے نزدیک دفن کر دو۔ مسلمانوں نے ان کی آخری خواہش اور وصیت کا پورا احترام کیا۔ مسلمانوں نے دشمن پر پے در پے اور شدید حملے کیے اور انہیں دھکیلتے ہوئے شہر کی دیوار تک پہنچ گئے۔ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش مبارک کو ساتھ اٹھائے ہوئے تھے۔ وہاں ان کی وصیت کے مطابق قبر تیار کی گئی اور ان میں ان کو دفن کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے صدقے ہمیں ہدایت دے، ہمیں رہنمائی دے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین ثم آمین۔